أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا. اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، سبحان اللہ. قاری محمد علی قادری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور انتہائی خوبصورت لہجے کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ بھی
ہم لوگوں نے سماعت فرمایا ہے۔ لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جاگو لاہور رمضان اسپیشل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی میزبان منیبہ آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے اور گنتی کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اور یہ ماہ جو مبارک مہینہ ہے انتہائی تیزی کے ساتھ گزرتا ہی جا رہا ہے۔ ماہ رمضان کو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسرا عید کے دن، اور یہ دونوں اوقات ہی مسلمانوں کے لیے خوشی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ افطار کا وقت بہت ہی خاص ہوتا ہے کیونکہ ہر گھر میں خاص قسم کے دسترخوان سجائے جاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں افطار کے وقت بہت ہی احتیاط سے بھی کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سارا دن خالی پیٹ رہنے کے بعد اچانک سے جب بد پرہیزی کی جائے تو صحت کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان میں مرغن اور چٹپٹی غذا کا زیادہ استعمال خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے ہماری صحت کے لیے۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے تو شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو معدے کے امراض اور ڈائریا میں مبتلا ہو رہی ہے، اور ہسپتالوں کی صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے نا تو ڈائریا کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ سروسز ہاسپٹل، چلڈرن ہاسپٹل، گنگا رام ہاسپٹل، ڈائریا کے مریضوں کی تعداد وہاں پر اس وقت 80% تک جا پہنچی ہے، اور ماہرین صحت کی جانب سے بھی ایک گہری تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ آگے عید بھی آنے والی ہے، اور عید پر بھی لوگ کھانے پینے میں بد پرہیزی ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو معدہ، پیٹ اور ڈائریا جیسی بیماریاں ہیں ان میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ڈائریا کا مرض ایکچولی میں ہے کیا، اس سے بچاؤ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور آج کل ڈائریا کے کیسز میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سومیہ اقتدار ہیں، انٹرنل میڈیسن ایکسپرٹ ہیں۔ ڈاکٹر سومیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ رمضان اچھا گزرا، اور آج تو دیکھیں کہ 27ویں بھی اور جمعۃ الوداع بھی، آج تو بہت خاص دن ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور جیسے میں بات کر رہی تھی کہ آج کل ڈاکٹر سومیہ کے ڈائریا کے پیشنٹس بہت زیادہ آتے جا رہے ہیں اور اس کی مریض بڑھتے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے مجھے بتائیے اس کی کیا وجوہات ہیں اور ڈائریا ہے کیا ایکچولی؟ ڈائریا دیکھیں، جب ہمارا جو خوراک ہے وہ نظام انہضام میں جاتی ہے تو وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انفیکشن ہو جائے جو کہ وائرل بھی ہو سکتی ہے، بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہے، پروٹوزول بھی ہو سکتی ہے، جس وجہ سے جو آپ کی خوراک ہے وہ صحیح طرح سے ایبزارب نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ انڈائجسٹڈ آپ کے پخانے کے رستے ضائع ہوتی رہتی ہے۔ سو پخانے کی حاجت زیادہ ہو جانا یا پخانے کا پتلا ہو جانا، بار بار آنا، اسے ہم ڈائریا کہتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں اسپیشلی اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ وائرسز بہت آلودہ پانی اور کھانے پینے کی چیزوں سے پھیلتے ہیں، اور آج کل کے موسم میں آپ نے بالکل صحیح آبزرو کیا کہ بہت زیادہ کیسز ہمارے پاس گیسٹرو انٹرائٹس کے آ رہے ہیں، جس میں لوگوں کو دست ہے، الٹی ہے، پیٹ میں درد ہے، معدے میں مسائل ہیں۔ تو انفیکشنز کے ایلیمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے، اور کچھ جو ایک کھانے کی روٹین ہماری تبدیل ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فاسٹ ہے لیکن ہم فیسٹ بنا دیتے ہیں، اور تلی ہوئی چیزیں اور بہت مرغن کھانے اور بہت چٹپٹے کھانے اور بہت مرچیلے کھانے، یہ بھی معدے کو تنگ کرتے ہیں، اور بازار سے بہت کھانے کا رواج ہو گیا ہے، اور کئی دفعہ وہ کھانا ہائیجینکلی کوکڈ نہیں ہوتا، اور آلودہ ہاتھوں سے یا اگر گندے یوٹینسلز میں یا گندا پانی، آلودہ پانی آپ پئیں تو یہ جو بگز ہیں یہ آپ کے اسٹمک کو انفیکٹ کر دیتے ہیں اور پھر ڈائریا کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور یہ اسی وجہ سے مطلب ہم لوگوں نے احتیاط نہیں کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں، کہ ہم لوگ پکوڑے، سموسے اور یہ جو جتنی بھی فرائیڈ آئٹمس ہیں یہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور باہر سے بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ جو ڈائریا کے پیشنٹس ہیں یہ بڑھتے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی کنٹریبیوٹری فیکٹر ہوتا ہے، لیکن کچھ انفیکشنز بھی ہیں جو کہ ڈائریا کرتی ہیں۔ کنٹریبیوٹری فیکٹر اس طرح ہے کہ جو آپ کھانا بازار سے کھا رہے ہیں آپ کو اس کا ہائیجینک سٹیٹس نہیں بنا، وہ کس تیل میں پکایا گیا ہے، اس میں جو جس بندے نے کوک کیا ہے اس کا ہائیجین سٹیٹس کیسا تھا، ہاتھ دھلے ہوئے تھے نہیں، جن یوٹینسلز میں اس کو سرو کیا گیا ہے وہ صاف ستھرے تھے یا نہیں۔ تو یہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈائریل النس کی انکریز ہونے میں۔ لیکن اس سے کون سی ایج کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کے لیے بڑا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ لیکن ڈائریا تو ہر ایج کو متاثر کرتا ہے، بچوں میں تو بہت کامنلی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈائریا اور دست کی بیماری ہو جاتی ہے، لیکن اس دفعہ جو میری آبزرویشن ہے، بیکاز آئی ورک ان ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں، ہاسپٹل تو مڈل ایج کے لوگ جو ہیں اور ینگ ایج کے لوگ وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ یوزلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا قوت مدافعت کا نظام اسٹرانگ ہوتا ہے، تو چھوٹی موٹی انفیکشن کو جو ہے یہ ویسے ہی جھیل لیتے ہیں گھر میں ہی ایک دو دن،
لیکن اس دفعہ سویئر ڈائریا اور ایکیوٹ واٹری ڈائریا جس میں بہت زیادہ پیٹ میں مسئلہ ہے، بہت زیادہ موشنز آ رہے ہیں، اس کے ساتھ پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کئی پیشنٹ سیریس بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کو ایک چھوٹی موٹی بیماری سمجھ کے گھر پہ ٹریٹ نہ کیجیے. اگر آپ کو ایسی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، اپنے آپ کو اسیس کرا لیں اور احتیاط ضرور کریں. کھانے پینے کے معاملات میں، ہاتھ دھونے میں، کھانا کھانے سے پہلے اور واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں تاکہ آپ کے ہاتھ آلودہ نہ ہوں. برتنوں کو اچھی طرح دھوئیں. کھانا جو ہے وہ ویل کوکڈ ہونا چاہیے. پھر آج کل گرمی کا موسم ہے، روزے بھی ہیں، خواتین کا بہت دل نہیں چاہتا کہ ہر وقت کچن میں رہیں، تو وہ کھانا پکا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں. تو ٹھنڈا کھانا یا پرانا کھانا جو ہے اس میں بھی بگز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. تو کھانے کو جب آپ ری یوز کریں، ری ہیٹ کریں تو اچھی طرح گرم کریں، کیونکہ جو ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پہ جو موسٹلی بیکٹیریا اور وائرسز ہیں دے آر کلڈ ہائی ٹیمپریچر پہ. تو آپ اچھی طرح اگر کھانے کو گرم کر کے کھائیں گے تو آپ کو کم چانسز ہیں کہ آپ کو کوئی بگ متاثر کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے، اگر ڈائریا بالفرض اگر ہو گیا ہے تو پھر ہمیں کن کن احتیاطی تدابیر کا اختیار، مطلب فوراً سے ہمیں کون کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ دیکھیے جب ڈائریا ہوتا ہے ایک تو پیٹ لوز ہوتا ہے، اس کے ساتھ کئی دفعہ الٹی اور متلی کی کیفیت ہوتی ہے. اگر تو آپ کو الٹی اور متلی کی کیفیت ہو رہی ہے تو آپ ایک تو کلیئر واٹرز پہ، کلیئر فلوئڈز پہ چلے جائیں، جیسے پانی ہو گیا یا سکنجبین تھوڑی سی لے سکتے ہیں. لیکن ایسے ہیوی قسم کے کھانے یا مرغن غذائیں بالکل بند کر دیجیے. ڈائٹ کو ذرا سافٹ کر دیں، اس میں دلیا لے سکتے ہیں، کھچڑی لے سکتے ہیں، بنانا کا استعمال کر سکتے ہیں، دہی کا استعمال کر سکتے ہیں. جو ڈیری پروڈکٹس ہوتے ہیں، دودھ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں، وہ تھوڑا ڈائریا کو ورسن کرتی ہیں، تو ان کو اوائڈ کریں. لیکن ڈیری میں آپ دہی یوز کر سکتے ہیں کہ اس میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں اور وہ آپ کے لیے اچھے ہیں. اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ دست آ رہے ہیں تو آپ ایک تو منہ سے کھانا پینا سالڈ بند کیجیے اور اپنی فلوئڈ انٹیک کو بڑھائیے. زیادہ کریں. فلوئڈ انٹیک میں بیسٹ تو یہ ہے کہ جو ORS جیسے اورل ری ہائیڈریشن سولوشن کہتے ہیں وہ استعمال کریں. اگر وہ موجود نہیں ہے، ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے، تو آپ تھوڑی سی نمک اور چینی یہ مکس کر کے پانی میں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پانی کی کمی اور نمکیات کی کمی میجر پرابلم ہوتی ہے جو ڈائریا کے پیشنٹس میں انکاؤنٹر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر جسم میں تھکاوٹ اور بہت طاقت میں کمی محسوس ہوتی ہے، چلا پھرا نہیں جاتا، ٹانگوں میں درد ہوتی ہے اور پھر بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے واش روم کے چکر لگا لگا کے. سو آپ نے پانی اور نمکیات دونوں کی کمی کو پورا کرنا ہے. اور میں نے جیسے بتایا ڈائٹ کو تھوڑا سافٹ کر دیں اور ہیوی چیزیں، فرائیڈ چیزیں اور مرغن غذائیں اور جو بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کھجوریں ہم بہت استعمال کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا معدے کو اپسیٹ کر سکتی ہیں، تو زیادہ استعمال نہ کریں. بہت جو کرین بیری جوس ہے وہ استعمال نہ کریں. پرونز جو ہیں وہ استعمال نہ کریں. جو ہیوی غذائیں ہیں اور جو کنسنٹریٹڈ جن میں فرکٹوز ہوتی ہے جیسے جوسز ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، وہ ڈائریا کو ورسن کرتے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر سومیا اگر اس کو پکڑا نہ جائے، انیشل سٹیجز پہ اگر اس بیماری کو پکڑا نہ جائے تو یہ کیا مزید بھی کوئی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے. دیکھیے یہ اگر بیکٹیریا یا وائرسز کی وجہ سے ہوئی ہے تو آبویسلی یہ انفیکشن ہے اور انفیکشن کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ کس قسم کی انفیکشن ہے، وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے. اگر بیکٹیریل انفیکشن ہو جس کے لیے آپ سٹول کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، کلچر کرا سکتے ہیں. اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو ہمیں اینٹی بایوٹکس بھی دینے کی ضرورت پڑتی ہے. یوزلی ان کے ساتھ آپ پیشنٹ کو فیور بھی ہوتا ہے اور پیٹ میں درد ہوتی ہے اور نوزیا، وامٹنگ اور ڈائریا اکٹھا آتا ہے. لیکن اگر فیور نہیں ہے تو 1-2 دن دیکھ سکتے ہیں گھر پہ، لیکن اپنی نمکیات اور پانی کی مقدار کو اچھا رکھیے. لیکن اگر 1 سے 2 دن میں آپ کا ڈائریا سیٹل نہیں ہو رہا یا ورسن ہو رہا ہے، پہلے سے زیادہ آ رہا ہے، تو فوراً ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں دکھائیے، کیونکہ اس صورت میں آپ کو IV یعنی ڈرپ کی فارم میں فلوئڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو الٹی بھی ہو رہی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی بھی بندہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا اور وہ فوراً وامٹ آؤٹ کر دیتا ہے. تو اس صورت میں ہمیں پھر انجیکٹیبل فارم میں فلوئڈز دینے پڑتے ہیں IV لائن سیکیور کر کے، کیونکہ اگر پانی کی کمی ہو جائے جسم میں تو جسم کے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں، اسپیشلی ہمارے گردے ہیں، وہ متاثر ہو جاتے ہیں. اگر گردے متاثر ہو جائیں تو جسم کے جتنے بھی فاضل مادے ہیں وہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیشاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. جب باڈی یہ سینس کرتی ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے گردوں کی صورت میں کہ وہ پانی کو کنزرو کرنا شروع کر دیتی ہے.
یعنی کہ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پیشاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے تاکہ جتنا بھی فلوئڈ ہے وہ باڈی ریٹین کرے. لیکن اگر پیشاب نہیں آتا تو آپ کے جو فاضل مادے ہیں وہ جسم سے خارج نہیں ہوتے اور ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر کڈنی خدا نخواستہ ڈیمیج ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اگر دست کی شکایت ہے اور بہت زیادہ تعداد میں اور بہت ریپڈلی آپ کو لگتا ہے کہ فلوئڈ لاس ہو رہا ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں, اور اگر آپ کو آئی وی یا اورل فلوئڈز کی ضرورت ہے آپ کو فلوئڈز پہ ڈالا جائے. لیکن بہت سے لوگ ہیں نا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ گھر میں ہی خود سے تشخیص کر کے میڈیسن کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اینٹی بایوٹک بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے آپ نے بتایا کہ بیکٹیریل انفیکشن میں ہم لوگ اینٹی بایوٹکس کھا سکتے ہیں, لیکن وائرل انفیکشن میں بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا ان کی بیماری کو اور زیادہ ورسن کر دیتے ہیں؟ کچھ اینٹی بایوٹکس بھی ایسی ہیں جو کہ ڈائریا کاز کرتی ہیں, تو بہت کیئرفلی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی پیراسائٹ سے ریلیٹڈ ہے تو اس سے ریلیٹڈ دوائی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ پکانے کے ساتھ خون آنے لگ جاتا ہے جسے ہم ڈائسینٹری کہتے ہیں, تو اس میں اور ادویات ہیں جو تجویز کرنی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک کہ اپنی سائنس لڑانے کی بجائے اگر آپ ایک مستند ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں گے تو آپ کو جلدی آرام بھی آ جائے گا اور آپ کسی بیماری کی کمپلیکیشن سے بھی بچ جائیں گے. لیکن آگے جیسے ابھی تو کچھ دن ہی رہ گئے ہیں ڈاکٹر سومیا کے رمضان ختم ہونے والا ہے, عید آنے والی. عید پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ دسترخوان سجائے جاتے ہیں, دعوتیں اور کھابے اڑائے جاتے ہیں جس میں سب نے کھانے, مرغن اشیاء بھی کھانی ہے, میٹھے بھی کھانا ہے, سب کچھ کھانا ہے. تو پھر کن چیزوں کا احتیاط کرنی ہے اگر ہم نے اپنی صحت بھی بچانی ہے؟ تو دیکھیے لاہوری تو کھانے کے لیے مشہور ہے. آپ تو جاگو لاہور ہے تو لاہور کا جب ذکر آتا ہے تو مرغن غذائیں اور چٹپٹے کھانے اور وہ تو فوراً دماغ میں. آئی تھنک اٹس دی آئیڈینٹی جو لاہور کی ایک پہچان بن گئی ہے کھانا. لیکن ہمیں رمضان کے مہینے سے اور اسلام کے مذہب میں ہمیں اعتدال پسندی سکھائی گئی ہے. آپ منہ کے ذائقے کے لیے اگر چٹپٹا کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا بہت کھا لیں, چکھنے کی حد تک کھا لیں, لیکن اعتدال پسندی سے کھائیں. اس کو زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے نہ کھائیں کہ کہ آپ نے رمضان میں 30 دن بہت کم کھایا تو ہم افطار پہ ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے شاید اس کے بعد کھانا نہیں ملنا. سو اعتدال پسندی سے تھوڑا پورشن کنٹرول سے کھائیے. بہت زیادہ جو تلی ہوئی مرغن غذائیں ہیں وہ ان ہیلدی ہوتی ہیں, ان کا فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, ان کو اوائڈ کریں. بہت زیادہ میٹھی چیزیں جیسے مٹھائیاں, کیکس, پیسٹریاں, یہ ہماری روایت تو ہے میٹھا عید کی, لیکن تھوڑا سا بھوک رکھ کے اعتدال پسندی سے تھوڑا کھا لیجئے. سب چیزیں چکھ لیجئے لیکن تھوڑی تھوڑی لے لیجئے. باقی یہ ہے کہ عید قربان جو ہے وہ تو ابھی تھوڑی دور ہے, اس پہ زیادہ گوشت کی چیزوں کا رواج ہوتا ہے. اس پہ ذرا لائٹ ماحول رکھنے کے ہیں تاکہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے. لیکن جیسے ڈاکٹر سومی ہم بات کر رہے تھے کہ آلودہ پانی سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں اور یہ بھی ایک اس میں سے ہی بیماری ہے ڈائریا. لیکن ہمیں بتائیے یہ جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہے اس کے ساتھ اور کون کون سی بیماریاں ہمیں لاحق ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے جو پانی ہے, جو یہ بیماری ہے ڈائریا, یہ بھی اوروفیکل روٹ سے پھیلتی ہے, یعنی کہ منہ کے ذریعے پھیلتی ہے کھانے پینے کی چیزوں سے. ہاں, لیکن جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے وہ بھی بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے اور یہ آلودہ پانی کی وجہ سے ہے جس کو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر سومیا اقتدار انٹرنل میڈیسن ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر سومیا بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے جناب ڈائریا کے حوالے سے, کیونکہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, اعتدال میں رہ کر کھانا پینا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور سیگمنٹ اب ہمارا راہ حق, جس میں روزمرہ زندگی کے حوالے سے درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور عالم اسلام کے جید علماء کرام اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ایک انسان کی اپنی خالق اور مالک سے جو نسبت ہے اس میں سب سے اہم نسبت عبدیت اور بندگی کی ہے. انسان عبد ہے اور اللہ تعالی معبود ہے. انسان غلام ہے اور اللہ اس کے آقا ہے. یہ غلامی کی نسبت انسان کے لیے تحقیر نہیں بلکہ اس میں اس کی توقیر اور اعزاز و اکرام بھی ہے. اس لیے واقعہ معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنے بندے کے لفظ سے کیا ہے. کسی بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز نہیں ہو سکتا کہ خود کائنات کا خالق و مالک اسے بندہ کہہ کر اپنے آپ سے اس کی نسبت کو ظاہر کرے گا. تو اللہ نے انسان اور جنات کی یہ بستی اسی لیے ہی بسائی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. عبدیت کے تقاضے کیا ہیں؟
اللہ کا بندہ کیسے بنا جا سکتا ہے، اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ پروفیسر صاحب بیان فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام کا عنوان ہے روزہ اور عبدیت۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ چند پروگرام جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، ناظرین کرام، اپنی نوعیت کے اعتبار سے اور اپنے عنوان اور اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہیں۔ جب ہم عبدیت کی بات کرتے ہیں تو ناظرین کرام اس سے ایک غلامی کا تصور نکلتا ہے، اس لیے کہ عبدیت اصل میں عبد سے ہے، اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، اور عبدیت کا معنی غلام ہونا۔ اسی سے عبادت کا لفظ ہے۔ عبادت ان چند امور کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کریم نے ہمیں سر انجام دینے کا حکم فرمایا ہے۔ یوں اسلام کا ایک نظام عبادات ہے۔ نظام عبادات یا پوری کی پوری جو عبادات ہیں وہ ساری کی ساری عبدیت کا حصہ ہے۔ ہم سے جو تقاضا کیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری غلامی کریں۔ ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میری عبادت کریں تو اس کا تصور کچھ اور آتا ہے، کیونکہ عبادت کو ہم انگریزی میں ورشپ کہتے ہیں، اور پرستش، پوجا پاٹ کا نظام یا چند ریچولز کو ادا کر لینا، نماز پڑھ لینا عبادت ہے، یہ عبدیت کا حصہ ہے۔ لیکن یہ نماز پڑھ لینا یہ پوری عبدیت نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم عبادت کو عبادت سمجھتے ہیں تو اس کا تعلق صرف اور صرف ان چند امور کے ساتھ ہے جن کو سر انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے اور اللہ کریم نے فرض کیا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عبدیت کی تو عبدیت کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے، یا خاص وقت میں خاص کیفیت کو اختیار کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن اور پوری زندگی یہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں ایک ایک لمحہ گزارنے کا نام عبدیت ہے۔ یوں ناظرین کرام، جب اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے تو حقیقت میں ہمیں اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی غلامی میں زندگی گزارنے کی تلقین فرماتا ہے، بلکہ حکم فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، ہمارا مقصد تخلیق ہی اللہ کی بندگی یعنی اللہ کی غلامی ہے۔ غلامی میں جو تصور، یعنی غلامی کا لفظ بولنے سے جو ذہن میں تصور آتا ہے وہ اور ہے، اور جب ہم بندگی کی بات کرتے ہیں، عبادت کی بات کرتے ہیں تو وہ تصور اور ہے۔ تو عبدیت اصل میں غلامی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عبدیت عبد سے ہے، اور عبد کا معنی غلام ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے اس معاشرے کے اندر جہاں خاص طور پر غلامی کا دورہ تھا تو غلام اور آزاد کا کیا فرق ہوتا تھا؟ غلام کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی ذات اس کی اپنی ملکیت میں نہیں ہوتی، اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غلام وہ ہوتا ہے جس کی ہر چیز اس کے مالک کی ملکیت ہوتی ہے۔ غلام اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے نہ کھا سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے جاگ سکتا ہے، بلکہ اس کے سارے جو امور ہیں اس کے مالک کی مرضی پر موقوف ہوتے ہیں۔ مالک کہتا ہے کہ تم یہ چیز کماؤ تو وہ کماتا ہے، مالک کہتا ہے کہ یہ چیز کھا لو تو وہ کھا لیتا ہے، مالک کہتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتا ہے، مالک اس کو سونے اور جاگنے کے اوقات کا تعین کر کے دیتا ہے، اس دوران وہ جاگنے اور سونے کا پابند ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس غلام کی اپنی زندگی میں کوئی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مالک کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ میرا اللہ مجھ سے توقع کرتا ہے، ہم سب کا اللہ
ہمارا مقصد تخلیق یہ بتاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم میری غلامی کرو۔ اب یہ جو لفظ عبد ہے یہ انسان کی اس فطرت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ انسان فطرتاً بھی عبد ہے، اس لیے کہ غلامی کرنا یا ماتحت رہنا یا کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ جب ہم عبدیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ربوبیت آتی ہے۔ عبدیت ہمیشہ رب کی ہوتی ہے، رب کا معنی ہوتا ہے مالک، چونکہ عبدیت کا معنی غلامی ہے تو ربوبیت کا معنی ملکیت ہے، تو رب مالک بھی ہوتا ہے اور رب روزی رساں بھی ہوتا ہے، کیونکہ رب ہم لفظ رب کا معنی پالنے والا بھی کرتے ہیں، تو رب کا عبد ہونا یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو ابتدائی آفرینش اللہ کریم نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کہ عالم ارواح میں ہم سب سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے کہا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی دفعہ اس وعدے کو یاد دلاتا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرو، تو وہ وعدہ کب لیا تھا، کس موقع پر لیا تھا، ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہماری یادداشت سے یہ پورا وعدہ، یہ پورا موقع یہ محو کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ وعدہ تھا، وعدہ بقائمی ہوش و حواس ہوتا ہے، یقیناً یہ بقائمی ہوش و حواس ہوا ہوگا، لیکن ہماری یادداشت سے محو اس لیے کر لیا گیا کہ اللہ نے اس وعدے کو ہماری فطرت میں رکھ دیا۔ انسان کی فطرت کے اندر عبدیت رب ہے۔ اب کوئی بھی شخص اپنے یعنی رب کا عبد تو ہوگا، فطرتاً ہر شخص رب کا عبد ہے، فرق اس وقت پڑتا ہے جب لوگ رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے رب بنا لیتے ہیں اور ان کی عبدیت میں چلے جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے عبدیت پر ہی پیدا کیا ہے، اور عبدیت اللہ کی ہے یا عبدیت مخلوق کی ہے یہ فرق پڑتا ہے۔ گویا عبدیت الہ میں آئے گا تو وہ عبدیت مخلوق سے اس کی جان چھوٹے گی۔ اگر وہ عبدیت الہ میں نہیں آتا اور الہ العالمین کو اپنا رب نہیں بناتا اور اس رب کی عبدیت میں اپنی زندگی نہیں گزارتا تو وہ لازماً غیر اللہ کا بندہ ہوگا اور غیر اللہ کو اپنا رب بنائے ہوئے ہوگا۔ لہٰذا ناظرین کرام، اگر کوئی شخص غلامی میں ہو، اللہ کی عبدیت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کی عبدیت یعنی یہ مالک اور ملکیت کا معاملہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ملکیت ہے تو ملکیت کا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ مالک کی غلامی کرے، اور جو مالک ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اس کی روزی روٹی کا بندوبست بھی کرے اور اس کو پالے بھی، اس کی ملکیت کا کام بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب کہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں تم اپنے مالک کی غلامی کرو۔ کون مالک؟ الذی خلقکم، جو تمہارا خالق بھی ہے، والذین من قبلکم، تمہارے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس لیول پہ آ جاؤ، اس سطح پہ، تقوی کی اس سطح پہ آ جاؤ کہ تم کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہو سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، خواہ مخواہ خود سے غلامی کی حدود کا تعین کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اب ناظرین کرام، اس پورے تناظر کو، اس پورے عبدیت الہ کے تناظر کو اب آپ روزے کے اوپر منطبق کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کریم کے اندر یہ جو روزہ جیسی ایک بہترین عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا عبدیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، بلکہ پوری کی پوری جو عبادت کا نظام ہے وہ عبدیت کا حصہ ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، یہ عبدیت کا حصہ ہے۔ جس طرح تقوی کے اظہار کا ساری ہی عبادات ذریعہ ہے، لیکن سب سے بڑا تقوی کے حصول کا ذریعہ روزہ ہے، اسی طرح ناظرین کرام عبدیت کے اظہار کا ساری ہی عبادات ذریعہ ہیں، لیکن سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے ناظرین کرام، یہ جو روزے کے پورے فنکشن کو، پورے عمل کو 24 گھنٹے میں جو آپ عمل کرتے ہیں، اس کو آپ عبدیت کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کی مطابقت میں اور اس تناظر میں دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبدیت سکھا رہا ہے روزے کے ذریعے سے۔ مثلا سحری کے وقت اٹھو، اٹھ کے کھانا کھاؤ، یہ وہ موقع ہے، یہ سحری کا وقت ایسا وقت ہے کہ کسی بھی معاشرے میں، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں
اور کسی بھی دور میں یہ کھانے کا وقت نہیں رہا. آج کے دور میں بھی کسی بھی جگہ یہ کھانے کا وقت نہیں ہے. یعنی حتیٰ کہ جتنی بھی لوگوں کی فطرت بگڑی ہوئی ہے اور لوگوں کے جو سونے جاگنے کے اوقات اور پورا جو 24 گھنٹے کا سائیکل ہے وہ پورے کا پورا بگڑا ہوا ہو اور پورے معاشروں کے اندر بگڑا ہوا ہے. یعنی ایسا ہے کہ لوگ دن کو جاگنے کی بجائے دن کو سوتے ہیں, رات کو جاگتے ہیں, پھر بھی کھانے کا یہ وقت نہیں ہے. یعنی کسی بھی معاشرے میں یہ وقت کھانے کا نہیں. ہمیں حکم ہے کہ اس وقت اٹھ کے کھانا کھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سحری کرو. فرمایا ہمارے روزے اور یہود و نصارہ کے روزے کے اندر فرق ہی سحری کا کھانا ہے کہ سحری کھایا کرو. اور پھر فرمایا کہ تسحرو, سحری کھاؤ, حکم ہے. ان فی السحور برکہ, کہ یہ جو سحری کا کھانا ہے اس میں بڑی برکت ہے. اب اندازہ کیجئے, کھانے کو دل نہیں چاہتا, کھانے کا وقت نہیں ہے, کھاؤ کھانا. کیا مطلب؟ کہ تم نے اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھانا, اپنے مالک کی مرضی سے کھانا ہے. سبحان اللہ. اور غلامی کیا ہوتی ہے ناظرین کرام, اور عبدیت کا اظہار کیا ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ بھوک نہیں ہے, صرف یہ نہیں کہ دل نہیں چاہ رہا, وقت ہی نہیں ہے کھانے کا. اس وقت اٹھو, بیدار ہو اور اٹھ کے کھانا کھاؤ. نہیں نماز پڑھنی, نہیں نفل پڑھنے, کوئی بات نہیں, کھانا تو اس وقت کھاؤ. فجر سے پہلے پہلے کھاؤ, اور کھانا کھانے کے بعد فجر کی نماز پڑھو. اب کھانا کھانے کے فوراً بعد نیند آ رہی ہوتی ہے, اور اس وقت نیند کا جتنا غلبہ ہوتا ہے اور شیطان جتنا حاوی ہوتا ہے, یہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن سونا نہیں ہے, نماز. اب کھانے کے بعد جتنی انسان کی طبیعت بوجھل ہو پھر بھی نماز پڑھنی ہے, یہ عبدیت کا اظہار ہے. پھر نماز یعنی اپنی مرضی نہیں, مالک کی مرضی. اللہ اکبر. پھر آپ جب نماز پڑھنے کے بعد اب باقی دن کیسے گزارنا ہے, وہ جائز خواہشات, ناجائز جو مالک کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں وہ تو ساری زندگی کے لیے منع ہے. لیکن اب جائز خواہشات, وہ جائز داعیے, انسان کے وہ فطری داعیے جن کو پورا کرنے کے لیے جائز ذرائع موجود ہیں, جن کو حلال ذریعے سے پورا کرنے کے لیے ہمیں پروین موجود ہے, کھانے پینے کے لیے حلال اور طیب رزق موجود ہے, اور شہوت پوری کرنے کے لیے اور انسان کے جو جذبات ہیں ان کے تسکین کے لیے حلال عقد نکاح کے ذریعے سے بیویاں موجود ہیں. لیکن آپ یہ کر نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنی مرضی نہیں, مالک کی مرضی. اظہار عبدیت کا اس سے بڑا اور ذریعہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح لمحہ لمحہ, یعنی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, نگاہیں آپ کو ادھر ادھر جاتی ہیں, حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی سے تلخی ہو گئی, اور تلخی ہو جانا ناظرین کرام یہ ایک فطری امر ہے, اور تلخی جب ہو جائے تو کوئی شخص کسی کے ساتھ لڑ پڑے اور آپس میں تلخی ترشی کے یعنی تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہو جائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنرل اصول ہے پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں دو تلخیاں کرنے والے حتیٰ کہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہوں, حالانکہ گالی دینا گناہ ہے. سباب المسلم فسوق, مسلمان گالی نہیں دیتا, مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. لیکن اگر کوئی تلخی ہو اور لوگ ایک دوسرے کو غلط بات کہہ دیں, المستبانی ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم, کہ اگر دو گالیاں دینے والے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں تو شروع کرنے والے پر سارا گناہ ہے. یعنی آپ جواب میں گالی کا جواب گالی سے دے سکتے ہیں, پروین موجود ہے, پسند نہیں ہے, گناہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص تلخ جملے کے تبادلے میں تلخ جملہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, یہ شریعت نے پروین دی ہے. ما لم یعتد المظلوم, جب تک یہ زیادتی نہ کر دے, اس کے اوپر کوئی چڑھ کے کوئی جملہ نہ بول دے, اس وقت تک یہ جائز ہے. لیکن روزے کی حالت میں یہ جواز بھی ختم ہو جاتا ہے. فرمایا روزے کی حالت میں تمہارے ساتھ کوئی لڑے, تلخی کرے, جیسی مرضی کیفیت ہو اور تم جتنے مرضی جسٹیفائیڈ ہو, کہہ دو انی صائمن, بھئی میں روزے سے ہوں, میں تیرے ساتھ تلخی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. جب کوئی شخص تلخی کر رہا ہوتا ہے اور جذبات اراؤز ہوئے ہوتے ہیں, اسی وقت تو جواب دینے کا موقع ہوتا ہے, لیکن وہ جواب نہیں دینا. کیوں؟ عبدیت کا اظہار. سبحان اللہ. اور انسان اللہ کی عبدیت میں, اللہ کی غلامی میں اپنی مرضی کو بالکل ختم کر دے, بالکل مار دے, یہی اصل میں روزہ سکھانے کے لیے آتا ہے. پھر سارا دن لمحہ لمحہ یہی کیفیات, نہ انسان کی سماعتیں, نہ انسان کی بصارتیں, نہ انسان کا معدہ, انسان کا زبان,
ہر چیز جو ہے یوں ایک خاص ڈسپلن کے تحت ابدیت کے اظہار میں اور ابدیت کے کو آبزرو کرتے ہوئے اور ابدیت کو اپنی زندگی کو پوری ابدیت کے مطابق ڈھالتے ہوئے مغرب ہو جاتی ہے. اب مغرب ہو گئی. اب اندازہ کیجئے ناظرین کرام, بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, کھانا سامنے پڑا ہے, مشروب سامنے پڑا ہے, حلال طیب غذا سامنے پڑی ہے, افطاری کا پورا انتظام کر کے رکھا ہے, روزے دار بیٹھا ہے, دعائیں کر رہا ہے اللہ سے, لیکن اس میں سے کوئی چیز اٹھا کے اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا, ایک گھونٹ پانی کا اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا. کیوں؟ مالک کا حکم نہیں ہے, مالک نے ابھی اجازت نہیں دی. حلال طیب روزی موجود ہے, کھانے والا بھی موجود ہے, لیکن ابھی مالک کا اجازت نامہ نہیں آیا, لہذا نہیں کھا سکتا. ابھی تھوڑی دیر گزرتی ہے, ادھر سے اذان ہو جاتی ہے. جو ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے, سبحان اللہ, اب کوئی شخص اگر کھجور نہ پکڑے, اب کوئی شخص اگر اس کھانے کی طرف نہ لپکے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو کامل عبد بنائے, ویسا عبد, ویسا غلام اور ویسا بندہ بنا لے جیسا اس کو پسند ہے. اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, پروفیسر حماد لکھوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مذہبی اسکالر ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بیک ٹو جاگو لاہور رمضان اسپیشل شو, اور سیگمنٹ ہے اب ہمارا تعلیم و تربیت, جس میں ہم آج کے جدید دور میں بچوں اور نوجوانوں کے براٹ اپ کے حوالے سے بات کریں گے. اور آج کے دور میں والدین کا اپنے اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کا جو رمضان سے بہترین موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور اس ماہ مبارک میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہم سب پر. بچوں کے لیے ان کے والدین ایسی ہستی ہیں جنہیں شعوری اور لاشعوری طور پر وہ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں, اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ کام کریں جو وہ اپنے بچوں سے کروانا چاہتے ہیں. دینی حوالے سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان گویا بچوں, بڑوں اور ہر ایک کے لیے نیکی, پرہیزگاری اور کردار سازی کا مہینہ ہے. ایسے میں خاص طور پر مائیں اور جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں وہ بچوں کی تربیت اور کردار سازی کے حوالے سے اقدامات اٹھاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے یہ ساری پریکٹسز ختم ہو جاتی ہیں اور ہم پہلے والی روٹین میں واپس آ جاتے ہیں. تو ماہ رمضان میں اپنائی جانے والی جو عادات ہیں ماہ سیام کے بعد کس طرح جاری رکھی جا سکتی ہیں, ایسی کون کون سی خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں جو بچوں کے کردار میں ایک نکھار پیدا کریں گی, اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے محمد عارف طیبی صاحب ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں. عارف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان کیسا گزرا عارف صاحب؟ الحمدللہ بہترین گزرا جی, اللہ کا بڑا کرم ہے. عارف صاحب, جس طرح میں بات کی تھی کہ ماہ سیام برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کو ہمارے کردار سازی کے حوالے سے بھی بہترین مہینہ کہا جاتا ہے, لیکن اب یہ ختم ہونے والا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ مہینہ ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ادھر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آپ کا موضوع بہت اچھا ہے آج کا, اور بہت کم اس موضوع کو جو ڈسکس کیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے رمضان سے پہلے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے رمضان اللہ کا ماہ مبارک ہے, اللہ کا مہینہ ہے بابرکت کے, جو رحمت برکتیں لے کے آتا ہے. ہم رمضان کے آنے سے پہلے تیاریاں کرتے ہیں اور اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے, تو ہم نے اپنی عبادات کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں, اپنی روٹین کو بھی سیٹ کرتے ہیں. لیکن زندگی پہ اثرات کیسے اس کے مرتب ہوں گے؟ ہم نے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم اس کو ایک ماہ لیتے ہیں کہ ایک مہینہ آیا, اس کو سیلیبریٹ کیا, اور پھر عید آ جائے گی اس کو سیلیبریٹ کریں گے. لیکن ماہ رمضان سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں آتا, بلکہ ہمیں 11 ماہ یہ سکھانے آتا ہے. 11 ماہ کی جو ہماری روٹین جو ایکسرسائز ہے اس کو شیپ اپ کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہم نے کس طرح اللہ کے حضور جو ہے اور قریب ہونا ہے, کس طرح اپنے مالک سے ربط اپنا مضبوط کرنا ہے, کس طرح جو ہے اپنے رب کے حضور جو ہے اپنی باتیں عرض کرنی ہیں. ہم دیکھتے ہیں رمضان کے اندر ہمارا روزہ ہوتا ہے, ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں,
آپ کو کوئی اگر جہاں پہ 1 لاکھ روپے بھی دے اور یہ کہے کہ جی آپ روزہ توڑ لیں, آپ نہیں توڑیں گے, آپ کہیں گے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آپ کا روزے کے اعتبار سے یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کا رب اب آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ جو ہے روزہ نہیں توڑتے. لیکن اگر آپ کہیں دکان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں پہ آپ جو ہے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, کسی اگر مجلس میں بیٹھے وہاں پہ چغلی کرنا شروع غیبت کرنا شروع کر دیں گے, وہاں پہ آپ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ ایمان اور عقیدہ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے. ہمیں صرف رمضان کو کھانے پینے کی حد تک نہیں رکنا, بلکہ ہمیں یہ رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رمضان کو سیلیبریٹ کیا اور حکم دیا ہے کہ ہم نے نہ صرف روزہ رکھ کے کھانے پینے سے رک جانا ہے, بلکہ تمام اعمال سے رکنا ہے, تمام ان کاموں سے رک جانا جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. بڑا آسان سا پیرامیٹر ہے یہاں پہ کہ ان باتوں سے رک جائیں جس سے اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے, اور ان کاموں کی طرف ہو جائیں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے. آپ پہلا روزہ رکھتے ہیں, نیت کر لیں اپنے ساتھ کہ جس طرح آج میں کوئی چیز کھانا پینا میں نے مغرب تک نہیں کچھ کھانا, ساتھ میں نے مغرب تک جھوٹ بھی نہیں بولنا. آغاز اپنی ذات سے کریں. ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں ایسے کرنے, آغاز خود سے کرنا شروع کریں کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں. خود احتسابی کرنی ہے. یہ کام تو مشکل ہے, بتانا آسان ہے, لیکن اس پہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن کرنا شروع کر دیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا کام ہے کہ آپ سے نہ ہو. لیکن عید کے بعد تو پھر وہی چیزیں ساری سٹارٹ ہو جائیں گی نا. میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں. ہمیں ایک رمضان ایک ڈسپلن سکھاتا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, اس وقت اٹھنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کھانا, مطلب جو چائز چیزیں ہوتی ہیں ہم ان سے بھی تھوڑی دوری اختیار کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی عید کا جشن ہم مناتے ہیں, عید کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, منافقت بھی کرتے ہیں, ہر چیزیں وہ دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں. مطلب وہ جو ہمارا ایک عقیدہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیا رمضان کے ساتھ؟ لیکن ہمارا بیسیکلی نا ہم نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ رمضان آیا ہے, 10 بجے مساجد بھر جائیں گی, مسجدیں آپ کو بھری ہوئی نظر آئیں گی. ہم وہاں پہ ایک ذہنی طور پہ اس بات پہ تیار ہوتے ہیں کہ رمضان آیا, نمازیں پڑھنی ہے, ہم نے روزوں کا اہتمام کرنا ہے, افطار پارٹیز میں جانا ہے, یہ ہم نے ایک شیڈیول سیٹ کر لیتے ہیں. لیکن کبھی بھی روزے کی اصل روح کی طرف نہیں جاتے. روزہ آتا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو نکھارنا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا, ہم اس طرف نہیں آتے. تربیت کا فقدان ہے. ہمارے کچھ علماء جو ممبر سے جو لوگ ہیں ان کی بھی یہاں پہ کوتاہی ہے کہ وہ وہاں سے پیغام جو ہے وہ اس طرح کا نہیں دیتے اس طرح دینا چاہیے. کردار کی کمی ہے, تربیت کی کمی ہے. یہاں پہ صرف روزہ رکھنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ بات کا ہے کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں, اور عید کے بعد شیطان جو ہے اس کو آزادی مل جاتی ہے, لیکن وہ اس کو آزادی ملتی ہے کہ ہم آزاد ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور 21 رمضان کے بعد شاپنگ آپ دیکھیں بازار بھر جائیں گے, لیکن یہ جو راتیں یہ گزر رہی ہیں, یہ راتیں بڑی اہم راتیں ہیں. اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ عید کی چاند رات جو ہوتی ہے وہ اتنی مبارک رات ہوتی ہے کہ میں اگر یہاں پہ واقعہ کوٹ کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, آپ نے عید کا دن ہے اور آپ نے حجرے کے اندر رو رہے ہیں, تو آپ کے خادم نے کہا حضور روتے کیوں ہیں, آج کا دن تو عید کا دن ہے. فرمایا اگر تو اللہ نے میرے گناہ بخش دیے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عمر فاروق اعظم, 26 لاکھ حکومت انہوں نے کی ہے. کہا اگر تو اللہ نے مجھے بخش دیا ہے, اللہ نے فضل کیا ہے مجھے عمر پہ, تو آج تو میرے لیے عید کا دن ہے. اگر اللہ نے نہیں بخشا ہے تو آج یوم وعید ہے. یہ وہ ہستی کہہ رہے ہیں, امیر المومنین کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں خود احتسابی کرنی ہوگی کہ ہم جو ہیں عید کے بعد کس طرف ہو جاتے ہیں. اصل روح جو روزے کا جو اصل روح ہے اس سے ہم دور ہو گئے ہیں. ہم نے صرف اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ایک مہینہ ہے, سیلیبریٹ کیا اور ختم ہو جائے گا. لیکن روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے. صرف اللہ نے کہا کھانا پینا چھوڑ دینا, مجھے اس کی تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. اصل تو رب دیکھیں, ایک آپ کو ایک اور بات شیئر کروں. اگر اسکول میں کالج سے ہم گزرے ہیں تو اگر استاد ایک بار کہتا ہے یہ کام نہ کرو, دوسری بار منع کر دے نہ کرو, ہم پھر کرنا شروع کرتے, تیسری بار وہ ہمیں کلاس سے باہر نکال دیتا ہے. سزا ملتی ہے کہ یہاں دیکھیں 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اللہ کی ذات اپنے بندے سے اتنا پیار 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کر رہا ہے. اور یہ اس کا اعلان ہے کہ میرا بندہ مجھے مرنے سے پہلے ایک بار یاد کر لے سے اس کے آنسو یہاں تک آ جائے. آنسو ٹپکتا بھی نہیں ہے, صرف کہا کہ رونے والا منہ بنا لے, اگر میری بارگاہ میں آ کے یہ کہہ دے مالک تو معاف کرنے والا ہے, تو رحیم و کریم, میرے گناہوں کو معاف کر دے, تو یہ ماہ رمضان اس کے لیے بہترین زندگی کا رمضان ہو سکتا ہے. اور یہ بھی بات کنفرم ہے, زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ زندگی آج رمضان ہمیں نصیب ہوا, اگلا ہونا ہے کہ نہیں ہونا. کئی دوست ایسے تھے جو ہمارے ساتھ اب نہیں ہے اس سال, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا کہیں آخری رمضان تو نہیں ہے. کئی دوست ہمارے اس رمضان میں انتقال ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ آخری رمضان ہمارا ہے کہ نہیں. ہمیں یہ سوچ کے اگر رمضان کو سیلیبریٹ کریں اور رمضان کے اصل روح کو پالیں تو زندگی کا یہ بہترین رمضان ہو سکتا ہے میرے خیال سے. اور اس کے بعد کے جو دن ہے وہ بھی بہترین ہو سکتے ہیں. بالکل, آپ شیڈیول کر لیں نا. اگر آپ جھوٹ سے بچنا شروع کر دیں, 30 دن کہا جاتا ہے, اگر آپ 40 دن ایک کام متواتر کرنا شروع کر دیں تو عادت ہو جاتی ہے. تو اگر آپ 40 دن جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں, حیرت کی بات یہ ہے
کہ یہاں آپ 10 دن نماز روٹین سے پڑھتے ہیں، 11 دن پھر چھوڑ، آپ 40 دن نماز متواتر پڑھتے ہیں، آپ کو عادت ہو جاتی ہے. اگر آپ روز کالج جاتے ہیں آپ کو عادت ہو جاتی ہے، اسکول جاتے ہیں عادت ہو جاتی ہے. اگر آپ نہ جائیں آپ کو لگتا ہے کچھ رہ گیا. لیکن اگر کیسا مسلمان ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی آج کا مسلمان کیسا مسلمان ہے کہ جس کو یہ عادت نہیں ہوتی کہ میں نے اپنے کریم آقا پر درود پڑھنا ہے، میں نے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنی ہے، پھر اس رب کا حکم ماننا ہے جس نے کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کہہ دیا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کا حکم فرما دیا ہے. اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھوٹ سے رکنے کا حکم دے دیا ہے، سچ بولنے کی بات کی، اور سچ بولنے والا انسان کی عزت و تکریم ہوتی ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے نماز ہی وقت پہ پڑھنی ہے اور دکان پہ ایک چیز ہی مہنگی بیچنی ہے، اور مہنگی بیچ کے اعلان بھی کرنا ہے کہ مغرب ہونے والی ہے، دکان جلدی بند کر دو. ہم نے خلق خدا کو تنگ بھی کرنا ہے اور سجدہ ریزی بھی کرنی ہے. ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہے، ملاوٹ بھی کرنی ہے، اور پھر جا کے راشن بھی تقسیم کرنا ہے. جو ہماری زندگی میں ایک دکھاوے کا ایلیمنٹ جو آ گیا، ایک ریاکاری جو آ گئی ہے، اس نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے دور کر دیا. اس کی وجہ سے ہم رمضان کو کچھ دکھاوے کی نظر کر دیتے ہیں، کچھ اس کو سیلیبریشن کی نظر کر دیتے ہیں، کچھ افطار پارٹیز کی نظر کر دیتے ہیں. اصل جو مقصد رمضان ہے اس کو نہیں حاصل کرتے. اس کی وجہ سے ہم عید کے بعد بھی اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ذہنی طور پہ اس طرح آئے نہیں ہوتے تیار ہو کے. لیکن عارف صاحب پھر گھر پہ اگر بچوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی کردار سازی کب سے ہمیں سٹارٹ کر دینی چاہیے؟ ویسے تو بچپن سے ہی جب وہ ہوش و حواس میں آنا شروع ہوتے ہیں، جب انہیں تھوڑی سی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے تبھی. لیکن گھر کا ماحول پھر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ حکم دیا گیا کہ والدین کے اعتبار سے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کر دو، اس کو اچھی تربیت دو. یہاں پہ یہ حکم دیا گیا. ہمارے یہاں یہ کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا کہ اچھے ادارے میں داخل کروائیں گے تو استاد کا کام ہے کہ اچھی تربیت دے گا. لیکن ہم اس دینی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے اسلاف کو دیکھ لیجئے، ہم اگر ذکر کریں پنجتن پاک کا ذکر کریں، اگر امام حسنین کریمین کا ذکر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات ہیں، مخدومہ کائنات ہیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں. اگر وقت افطار ہے کبھی ان کے دربار پہ کچھ ان کے گھر پہ کبھی سائل بن کے، کبھی قیدی بن کے، کبھی یتیم بن کے آ رہا ہے، کون جبریل امین آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں تو وہ کھانا اٹھا کے دے رہے ہیں. تربیت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی سائل آتا ہے دروازے پہ تو خالی نہیں موڑنا. لیکن ہمارے یہاں کیا عالم ہے، اگر کوئی باہر کوئی بندہ پوچھنے آ جاتا تو بچوں سے کہتے ہیں کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے. ایک تربیت یہ بچوں کو کہا جاتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن ساتھ کہا بھی جاتا ہے کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے. یعنی کہ پتہ چلا والدین کو اپنے کردار سے پہلے خود خوش کردار ہونا پڑے گا، اس کے بعد آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اگر میں صوفیہ کرام کے حوالے سے بات کروں، شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کروں رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کی والدہ نے آپ کو جب سفر پہ روانہ کیا اور اشرفیاں دی، کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. جب رستے میں وہ آپ کو قافلے میں روکا جاتا ہے اور وہ سردار پوچھتا ہے کچھ پاس ہے، کہا اشرفیاں ہیں، کتنی اتنی اشرفیاں ہیں، کہا ہمیں تو مل نہیں رہی. فرمایا میری والدہ نے اس جگہ پہ سی کے دی ہیں. وہ حیران ہوئے کہ بھائی تم بچا بھی سکتے ہو، میری ماں کی نصیحت تھی، ان کا حکم تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اب اس جھوٹ نہ بولنے کا اثر کیا ہوا، سچ بولنے کی برکت کیا ہوئی کہ پورا قافلہ مسلمان ہو جائے، پورے جو ایک چوروں کا جو قافلہ پورا مسلمان ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ والدہ کی ایک تربیت تھی، والدہ نے کردار سازی کی بچے کی. کرنے کے بعد کیا فائدہ ہوا کہ بچے نے بچپن سے ہی اسلام اس کو دیکھ کے اسلام قبول لوگوں نے کر لیا. ہمیں خود سراپا کردار بننا ہوگا. ہمارے یہاں جو بچوں کے اعتبار سے بچوں پہ سختی کرتے ہیں. اور پھر ایک اور المیہ یہ ہے کہ سحری کا کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، رات کو عشاء کی روٹین ہماری تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو بچے موبائل لے کے بیٹھے، ٹیب لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جب سحری قریب آتی ہے تو ماں باپ یہ کہتے ہیں بھائی ٹیب چھوڑ دو اور اب آپ یہ کام کریں، سحری کر لیں، کیونکہ پھر اذان ہو جانی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بچوں کو قرآن پاک دیا جائے. اب تو قرآن جو ہے آپ مختلف ایپس کی صورت میں بہت آسانی ہے. یہ پراپر ایک ڈیزائن کرنا چاہیے جس طرح ہم بچوں کی دنیا شیپ اپ کرتے ہیں. میں بات اکثر کرتا ہوں کہ بچوں کی موت پلان کیوں نہیں کرتے. آپ کہیں گے جی موت پلان ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. اب دنیا پلان کرتے ہیں کہ اس کو اچھا گھر دینا ہے، اچھی گاڑی دینی ہے، اچھی تعلیم دینی ہے. لیکن مرنے کے بعد جہاں اس نے جانا ہے، جہاں آپ خود اس کو چھوڑ کے آئیں گے، وہاں کبھی پلان کیا آپ نے؟ وہ کس طرح پلان ہوگا؟ وہ اس طرح ہی ہوگا کہ رمضان میں اس کی کردار سازی کریں، رمضان میں اس کو سکھائیں کہ رمضان آیا کیوں ہے، ہم کیوں بھوک پیاس چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں لوگ یہاں پہ پیسے بھی دے تو ہم کھانا نہیں کھاتے. ہم جو سحری سے لے کے افطار تو رکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے. یہ روزہ اللہ کے لیے. اور پھر اللہ اور کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ حکم یہ دیتا ہے کہ والدین سے ادب کرو، بڑوں کا احترام کرو. بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ نرم خو سے بات کریں. بچوں کو کردار کے ساتھ ساتھ بتائے اخلاقیات سکھائے جائیں. جو ہمارے اخلاقیات کی کمی، آج آپ کسی بچے کو ڈانٹ دیں وہ آپ کو جواب دے گا پلٹ کے. یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے عدم برداشت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے تربیت نہیں سکھائی. ہم نے تعلیم پہ فوکس دیے، تربیت پہ نہیں دی. ہم نے کہا کہ بڑے ادارے جو اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. میں نے اس طرح آپ سے کہا کہ ہم اچھے پیسے دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اداروں کا کام ہے
یہ ادارے ہیں جو ان کو تعلیم دیں گے, تربیت دیں گے, اپنا کام چھوڑ دیے, ہمارا کام ہے, اور مرنے کے بعد صدقہ جاری اولاد بنتی ہے. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ جو ہے تفصیلی کلام اس پہ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ضرور. محمد عارف طیبی صاحب ریسرچ اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہے. عارف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور اتنی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ بات کی ہے کہ ہم نے کس طرح کردار سازی کرنی ہے, اور خاص طور پر رمضان ہمیں کیا کیا چیزیں سکھاتا ہے اور رمضان کا مقصد کیا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے بات کی, امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جاگو لاہور کے رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے والے عاشقان رسول رمضان المبارک کے آخری عشرے کا بالخصوص انتظار کرتے ہیں, اور اعتکاف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے, اور شب قدر کو پا لینے کی حسین خواہش کو اپنے دل میں سمائے رکھتے ہیں, اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ جمعۃ الوداع ادا کرنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. پروردگار عالم کے ذات پاک نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بعض دنوں کو دنوں پر اور بعض راتوں کو راتوں پر بہت زیادہ فضیلت بھی عطا کی گئی ہے, اور تاکہ امت مسلمہ اپنے دلوں کی سیاہی کو دھو ڈالے اور اللہ کی بارگاہ مقدس میں سرخرو ہو سکے. تو جمعۃ المبارک وہ خاص دن ہے کہ جس کو باقی دنوں پر خصوصی طور پر فضیلت اور بزرگی بخشی گئی ہے. جمعۃ المبارک کو سید الایام یعنی کہ تمام دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے. تو ماہ رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع بہت افضل جمعہ ہے, بہت زیادہ فضیلت والا جمعہ بھی کہلاتا ہے. جس طرح ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کثرت سے کی جاتی ہے, بلکہ جمعۃ الوداع کو بھی جس قدر کثرت سے عبادت کی جاتی ہے, تو جمعے کے دن کی عام دنوں اور ماہ رمضان میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہیں, مذہبی اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. ڈاکٹر صاحب آج جیسے آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے, اور وہ ہم لوگ ادا بھی کر چکے ہیں, تو ہم سے رخصت بھی ہو رہا ہے رمضان, ہمیں کیسے اپنا جائزہ لینا چاہیے, خود احتسابی کیسے کرنی چاہیے کہ رمضان تو جا رہا ہے لیکن ہم نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہم ابھی نہیں کر پائے, آگے بھی نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے جمعۃ الوداع کا, یہ کوئی درست تصور نہیں ہے. اور رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے حوالے سے بعض لوگ اس کو اس طرح سے موسوم کرتے ہیں. ویسے تو ظاہر ہے انشاءاللہ جیسے آپ نے پہلے کہا اپنے انٹرو میں کہ یہ سید الایام ہے, اس کو عید قرار دیا مسلمانوں کے لیے, اور عام دنوں میں خالی اس کا روزہ رکھنا منع کیا تاکہ یہ عید کا دن ہے, کھاؤ پیو اس میں. تو یہ بڑا محترم دن ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ یہ دن ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں کو پیش کیا گیا, انہوں نے ہفتے کو دن کو پسند کر لیا, اور عیسائیوں کو پیش کیا تو انہوں نے اتوار کو پسند کر لیا. تو پھر یہ دن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کیا اور ہم نے اس کو قبول کیا. تو یہ بڑا محترم دن ہے. اس دن بڑی فضیلت ہے خاص طور پہ جمعہ کی وجہ سے. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی تیاری کر کے غسل کر کے صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہن کے پیدل چل کے مسجد آتا ہے, جمعہ ادا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور بلکہ اسی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کو ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کے روزوں کا اجر دیا جاتا ہے یا حج کا اجر دیا جاتا ہے. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایسا محترم دن ہے کہ جس میں ایک گھڑی جو ہے بڑی قبولیت والی ہے, اور اس میں دعائیں سنی جاتی ہیں. اور وہ آدمی جو امام کے قریب ہو کر غور سے خطبہ سنتا ہے, امام سے پہلے بیٹھتا ہے, امام کے قریب ہوتا ہے, یعنی وہ لوگ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے نا, جو لوگ اینڈ پہ جاتے ہیں بالکل اور جماعت میں بمشکل شامل ہوتے ہیں, اور ان کا بھی خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے جمعہ ادا کر لیا ہے, انہوں نے صرف جمعے کی نماز تو پڑھی ہے, جمعے کا اجر حاصل نہیں کر پائے. اس لیے کہ جمعہ باقی نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اذان ہو جائے, نماز کے وقت ہو جائے, تو تم مسجد آؤ, نماز کے لیے جو ہے وہ اطمینان سے چل کر آؤ. بھاگنا منع ہے, عام نمازوں کے لیے بھاگ کر آنا منع ہے, اور جتنی نماز مل جائے اتنی ادا کر لو, اور جو رہ جاتی ہے اس کو بعد میں پورا کر لو. لیکن جمعے کے لیے قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
کہ اے ایمان والو جب جمعے کی اذان کی آواز سنتے ہو تو فوراً بھاگو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، دوڑو، اور اس وقت کاروبار چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، ٹھیک ہے، اس وقت کاروبار چھوڑنا ہے۔ اس کا مطلب نہ پہلے چھٹی ہے اور نہ بعد میں کوئی چھٹی ہے۔ یہ جو چھٹی کا تصور ہے مسلمانوں کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے، کام کرنے کا تصور ہے اور ہمیں کام کرنا چاہیے۔ یہ یہود و نصارہ کے ہاں ہے، انہوں نے چھٹیاں منائی، انہوں نے اس دن کاروبار کو حرام کیا، اور مذہبی دنوں کی وجہ سے، یعنی وہ واقعہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن کاروبار کو حرام کیا، مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، پھر اس کو ہیلے بہانے سے پکڑنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا دی۔ اسی طرح سے نصارہ جو ہے، نصرانی، یہ بھی اتوار کے دن کام نہیں کرتے اور آج بھی نہیں کرتے، اگرچہ اس کو وہ ریسٹ ڈے کا نام دیتے ہیں، لیکن اصل میں مذہبی دن کے طور پر ہی وہ اس کو مناتے ہیں اور چھٹی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جمعے کی چھٹی جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس خاص دورانیے میں چھٹی کرنا ہے۔ ذرول البیع اس وقت ہے جب آپ نے اذان جمعہ سن لی، اس وقت آپ نے جلدی بھاگنا ہے اور جمعہ کے لیے آنا ہے۔ جب آپ جمعہ پڑھ لیں، پھر کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب جمعہ ادا کر لو، نماز ادا کر لو، تو یہاں تم فوراً نکلو، اب پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ دورانیہ جو جمعہ کا ہے، اس وقت میں جب اذان سنی جائے گی کاروبار نہیں ہو سکتا، اور اس پر تمام علماء کا اور ائمہ کا اتفاق ہے کہ جمعے کی اذان سن کر اس کے بعد کاروبار کرتے رہنا یہ حرام کمانے کے مترادف ہے، اور بعض اس حد تک کے قائل ہیں کہ اگر کوئی راستے میں آتا جمعے کی طرف آتا اگر کچھ فروخت کر دے تو یہ تو جائز ہے، لیکن ویسے دکان پہ بیٹھا رہے اور اپنی دکان کو کھولے رکھے تو یہ حرام ہوگا، یہ درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمن کہا ضرور بیع کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو۔ لیکن آپ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں خاص طور پہ لاہور میں تو یہ چلن ہے کہ پوری باہر کی مارکیٹ بند ہوتی ہے، باہر کے شہروں میں چھٹی ہوتی ہے اور یہاں چھٹی نہیں ہوتی، لہذا لوگ یہاں آتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، اور ہمارا تاجر جو ہے وہ اکثر جمعہ بھی ضائع کرتا ہے۔ لہذا یہ بڑا اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ جب جمعہ کا دن ہے تو آپ جیسے ہی اذان، جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، اور جو مساجد، میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ مساجد جو مارکیٹ ایریا کے قریب ہیں انہیں چاہیے کہ مختصر خطبہ دیں، مختصر جمعہ پڑھائیں، اور وہ تاجروں کا خیال کرتے ہوئے وہ 20-25 منٹ کے اندر ان کو فارغ کریں تاکہ یہ اپنا نہ تو جمعہ خراب کریں اور نہ ہی اپنا رزق حرام کریں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ان کو بھی یہ پیغام یہ ہے کہ آپ جب اذان سنتے ہیں، جہاں بھی آپ جمعہ ادا کرتے ہیں، تو آپ اپنا کاروبار بند کریں، جمعہ کے لیے جائیں، جمعہ پڑھیں، واپس آئیں، کیونکہ جمعہ پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے کہ آپ جیسے اس کو کہا مکفرات، یہ مکفر ہے، یہ مٹانے والا ہے، پورے ہفتے کے جو معاملات ہیں اس کو صاف کرنے والا ہے، پورے ہفتے کے جو گناہ ہیں ان کو صاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اگر رمضان کا جمعہ ہو تو ظاہر ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے، اس کی اجر و ثواب کی کیا بات ہے، اور یقیناً رمضان کا جمعہ اس اعتبار سے، اور پھر آخری جمعہ ہو تو اس کو ہم جائزے کا دن ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم ضرور سوچیں کہ ہم نے پورا ہفتہ، پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ 3 جمعے اس سے پہلے پڑھے، 4تھا جمعہ آج پڑھا ہے، تو ہم نے کیا حاصل کیا، اور کیا ہم واقعی اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس خوش نصیب فہرست میں شامل ہو چکے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوگا، یا اب بھی یہ خطرہ ہم پہ منڈلا رہا ہے کہ ہم پورا مہینہ گزارنے والے ہیں، آج 27واں روزہ ہے، اور اب بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، میری غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں اب بھی ایسی ہیں جن پر میں نادم نہیں ہوا، جن پر میں شرمندہ نہیں ہوا، جن پر میں نے توبہ نہیں کی، تو پھر یہ موقع ہے کہ آپ اس پر توبہ کر لیں، توبہ کریں اور خود احتساب بھی ضرور کریں۔ اور جیسے آپ نے بات کی کہ خطبہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ خطبہ بھی ہم نے سننا ہے، بہت سے لوگ خطبہ مطلب مس کر دیتے ہیں اور جا کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، تو کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے پھر ہماری نماز کا؟ نہیں، یقیناً خطبہ جو ہے وہ واعظ و نصیحت میں مبنی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ 2 نقطہ نظر ہیں، اس پر ہمارے ہاں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ جو اردو میں تقریر اور واعظ و نصیحت ہے اس کو بھی خطبے کا حصہ سمجھتا ہے، اور دوسرا طبقہ صرف ان عربی الفاظ کو، مسنون خطبے کو خطبہ سمجھتا ہے، لہذا وہ اسی وجہ سے لوگ پھر اس رعایت کی وجہ سے وہ جو عربی خطبہ سننے کا ٹائم ہے وہ وہاں جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑی آسان سی بات ہے کہ جب آپ عربی خطبہ سنتے ہیں یا تو آپ عربی خطبے کو سمجھنے والے ہو، تو پھر تو چلیں آپ کا یہ حق بھی پورا ہو گیا، اور اس سے پہلے جو خطیب صاحب نے گفتگو کی ہے اپنی زبان میں، پنجابی، اردو میں یا دیگر زبانوں میں، وہ سمجھانے کی خاطر جو نصیحت کی ہے وہ تو آپ نے حاصل نہیں کی۔ خطبہ اصل میں پورے ہفتے کی تذکیر کا سبب ہے، آپ کے پورا ہفتہ جو ہے آپ کے معاملات کو، آپ کی کمی کوتاہی کو، آپ کے اندر جو کچھ تبدیلیاں ہیں،
اور جو آپ غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں اور آپ کو دین کیا آپ سے چاہتا ہے یہ آپ کو خطیب ہفتے کے جمعے کے دن بتاتا ہے، پورے ہفتے کے معاملات سیدھے کرتا ہے. تو اگر آپ وہ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ اردو تقریر، وہ پنجابی تقریر آپ نہیں سنتے، اور آپ عین وقت پہ نماز کے لیے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے اس مقصد کو ضائع کیا جس مقصد کے لیے اصل میں جمعہ ہے، کہ وہ آپ کی تذکیر کرے، وہ آپ کے معاملات کو ٹھیک کرے، آپ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو اگر وہ نصیحتیں حاصل نہیں کرتے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جا کے خالی نماز پڑھنے کا. پروفیسر صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ جمعے میں ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی بھی کہلاتی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا وہ کون سی گھڑی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اور اس کے بارے میں کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ اس میں زیادہ امکان کی بات یہ ہے، ویسے تو حدیث کے مطابق تو پورے دن میں سے کوئی ایک گھڑی ہے. اچھا. اور اس پر زیادہ تر لوگوں کا اتفاق یا گمان یہ ہے، یا گمان پہ اتفاق یہ ہے کہ وہ عصر سے مغرب کے دورانیہ جو ہے یہ خاص ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہو، واللہ عالم. تو یہ جو گھڑی ہے قبولیت کی، مطلب یہ تھا کہ یہ پورا دن آپ بڑے محتاط ہو کر گزاریں، بڑے خیال سے گزاریں، اور بڑا اس میں ذکر و اذکار کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. یہ دن ایسا تھا کہ اس دن میں آپ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو بھولیں، کیونکہ یہ دن اس اعتبار سے، کیونکہ یہ جمعے کا خطبہ اور جمعہ کی نماز اور جمعے کی جو کیفیات ہیں، اس وجہ سے یہ آپ کے لیے عید قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس دن معافی کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو عید کہا ہے نا، وگرنہ تو اور کوئی بات عید والی نہیں ہے، باقی تو روٹین میٹر ہے. تو اس وجہ سے کہ معافی ملتی ہے پورے ہفتے کی، اور گناہوں کی بخشش کا سلسلہ قائم ہوتا ہے، اجتماع قائم ہوتا ہے، مسلمانوں کی شان و شوکت کا اور ستوت کا اظہار ہوتا ہے. وہ جمع ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، اور مل کر اللہ کے سامنے جو ہے وہ مناجات کرتے ہیں، وہ نصیحت ان کو سنائی جاتی ہے. اور پورا معاشرہ، نہ صرف یہ کہ کوئی ایک مسجد، بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک خاص ماحول میں آتا ہے. تو اس ماحول کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا حدیث مبارکہ کے، کہ آپ قریب ہو کر، امام کے قریب ہو کر بیٹھیں، غور سے سنیں، اور ہم وقت اس فکر میں رہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو معاف کروانا. پھر اس دن کے لیے کہا کہ یہ دن جو ہے وہ اعمال کو، پورے ہفتے کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ اس میں آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس کا حکم دیا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھو. اب جب آپ نے حکمن کہا تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نہ پڑھیں. تو ہم زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن، اور جو لوگ سن رہے ہیں، خاص طور پہ ابھی بھی کچھ ٹائم ہے افطار ہونے میں، تو آپ کثرت کے ساتھ یہ دورانیہ خاص کر کے آپ مخصوص کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے غموں کو دور کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ پر آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، بخشش کے دروازے کھول دے گا. کیونکہ درود پاک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے، میں اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اور اللہ کی رحمتوں کی وسعت کا اندازہ لگانا ہو تو صرف اس ایک حدیث سے لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور اس میں سے ایک حصہ زمین پہ اتارا، ایک حصے کو زمین پہ بھیجا ہے. اور وہ ایک حصہ، یہ جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں، یہ جو ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ جو جانور سے محبت کرتے ہیں، پوری کائنات کے اندر جس شیپ اور شکل میں بھی جائز اور درست محبت کی جاتی ہے، یہ شفقت اور رحمت ہے، یہ ایک رحمت کی وجہ سے ہے، صرف ایک رحمت کی وجہ سے. اور قیامت کے دن اللہ یہ ایک رحمت بھی واپس لے لے گا اپنے پاس، تو پھر کوئی کسی کے ساتھ شفقت اور رحمت سے پیش نہیں آئے گا. تو اس کی کتنی وسیع ہوگی، ایک رحمت کتنی وسیع ہے. اور اللہ اگر ایک مرتبہ درود پڑھنے پر، درود بھیجنے پر 10 رحمتیں کرے کسی پر، اس آدمی کا نصیب کا کیا کہنا ہوگا. تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں 10 مرتبہ پڑھوں تو آپ نے فرمایا اللہ 100 رحمتیں کرے گا. اس نے کہا اگر میں 100 مرتبہ کروں تو آپ نے فرمایا اللہ 1000 رحمتیں کرے گا. اس نے کہا اگر میں 1000 مرتبہ کروں تو آپ نے فرمایا کہ واللہ اکبر واطیب، اللہ بہت بڑا ہے اور بہت پاک ہے. یعنی وہ اسی گناہ سے، اسی طرح سے تمہیں 10 گنا کر کے لوٹائے گا اور تم پر رحمتیں کرے گا. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب درود پڑھتے ہیں، اور پھر جمعے کے دن جب آپ نے حکم دیا ہے، آپ نے خود اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے اس کی ترغیب دلائی ہے، تو اس دن جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہوگا اور کتنا فائدہ ہوگا. اور پھر آپ کی دعائیں کتنی مقبول ہوں گی، کیونکہ وہ دعا جو درود کے بغیر کی جاتی ہے، وہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ دعا قبول نہیں کی جاتی، اس کو معلق کر دیا جاتا ہے.
اور وہ دعا جس میں درود شامل کیا جاتا ہے، جس کے اول و آخر میں درود کا سلسلہ قائم کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سنتا ہے. لہذا آپ جمعے میں جو کرنے کے اعمال ہیں وہ ان پر توجہ دینا چاہیے. اور اس کو یہ تہوار تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک منانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتہ وار عید عطا کی ہے. اس میں لوگ ملتے ہیں، باہمی طور پہ میل ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا ایک خوشی کا دن بھی ہے اور راحت کا دن بھی. اور ہماری خوشی اس طرح کی ہے کہ جب بھی آپ کو خوشی ہوگی آپ اللہ کے سامنے چاہے وہ عید کا دن ہو چاہے وہ جمعے کا دن ہو. بے شک. لیکن باجوہ صاحب یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ جو لوگ نہیں بھی پڑھ سکتے جمعے کے لیے، اگر جو نہیں جاتے حضرات جو ہے مسجد میں، ان کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو کہا گیا جو آدمی جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑتا ہے وہ نفاق کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایسی جو ہے نا جان بوجھ کے بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے جو اس کی اہمیت جو ہے ان کی نظروں میں نہیں اس کو محسوس کرتے وہ، اور جان بوجھ کے جمعے کا دن جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، جمعے کی نماز ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ موقع ہے اس حدیث کے مطابق بھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 نمازیں آپ کو موقع اور مہلت فراہم کرتی ہیں کہ آپ اپنے گناہوں کو بخشوائیں، معاف کروائیں. پھر جمعے سے جمعہ یعنی ایک جمعہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دورانیہ جو پورے ہفتے کا ہے، اس پورے ہفتے میں جو کمی کوتاہی، جو غلطی ہوئی، جو گناہ ہوا، وہ اس جمعے کی وجہ سے اس کی نماز ادا کرنے اور اس کا خطبہ سننے اور امام کے قریب بیٹھنے اور غور و فکر کرنے سے اللہ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ خودکار نظام ہے، کہنا بھی نہیں پڑے گا، یہ آٹومیٹک نظام ہے. تو آپ اگر اس کو ضائع کرتے ہیں تو اور پھر یہ نافرمانی ہے، اللہ کے ہاں نافرمانی. پھر اللہ نے دیکھیں آپ نے خطبہ سنا تو اللہ نے نماز میں تخفیف کر دی، آپ کے خطبہ سننے کو 2 رکعتوں کے برابر قرار دیا. ویسے تو 4 رکھتے ہیں نا ظہر کی، تو 4 کو 2 کر دیا. تو پھر بھی آپ نہ سنیں اور پھر بھی آپ نہ پڑھیں تو یہ بدبختی ہے اور اس سے باز رہنا چاہیے. کیونکہ جمعہ نہ پڑھنے سے بعض بزرگوں نے کہا کہ آدمی کے دل میں نفاق پھر ایسے جھٹ پکڑتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایسا سیاہ پڑتا ہے کہ اس کے اندر سے وہ احساس جرم یا احساس گناہ ہی نکل جاتا ہے اور پھر یہ باز ہی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور جمعۃ الوداع کے حوالے سے اور جمعے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کیونکہ یہ آج آخری رمضان کا جمعہ ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت پر ہم نے بات کی. امید کرتے ہیں کہ آج کے اس دن کے حوالے سے ہم آپ تک بہت ساری چیزیں پہنچا سکے ہیں. آج کا شو آپ کو پسند آئے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، آپ نے کہیں نہیں جانا. اور یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اور کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.